پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے بے حد دلچسپ اور مفید معلومات اور حیرت انگیز معلومات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، تو آپ سے گزارش اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بے حد مفید معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ابھی چند دنوں پہلے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کافی خون ریز جنگ ہوئی، اور پھر 11 دن کی جنگوں کے بعد سیز فائر دونوں کے درمیان ہو گئی، یعنی اب جنگ بندی دونوں کی طرف سے لاگو ہو چکی ہے۔ تو اس درمیان کافی لوگوں نے سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کی بیٹھک ہوئی، میٹنگ ہوئی، اور کافی اس میں چرچا بھی کیا گیا کہ کس طرح فلسطینیوں کے حقوق دلائے جائیں اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکا جائے۔ تو میں آج آپ کے سامنے اسی OIC کے تعلق سے اہم جانکاری لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ آپ بھی سمجھیں، جانیں، معلوم کریں کہ OIC ہے کیا چیز، اور اس تنظیم کی جو بنیاد رکھی گئی اس کا مقصد کیا تھا، اور انہوں نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی یا نہیں۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے چند اہم باتیں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ OIC یعنی OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اس کا شارٹ یہ ہے OIC۔ اس تنظیم کی بنیاد آج سے 50 سال پہلے مئی کے مہینے میں اس وقت رکھی گئی جب کہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اوپر یہودیوں میں سے کسی ایک ظالم نے ایک پیٹرول بم پھینکا تھا۔ پوری دنیا میں، بالخصوص مسلم دنیا میں، اس معاملات کو لے کر کافی آکروش ہوئے، کافی غم و غصہ تھا، جس کی وجہ سے عرب ممالک نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جو فلسطینیوں کو ان کے حقوق واپس دلائے۔ تو چونکہ چند سال پہلے یعنی 1967 میں، یعنی 1967 میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان کافی خونریز جنگ ہوئی تھی، جس میں کہ اسرائیلیوں کو فتح ملی اور مسلمان شکست کھا گئے اپنی بدعملی کی وجہ سے اور حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کے 4 سال کے بعد یہ معاملہ جب پیش آیا، یعنی مسجد اقصیٰ پر ایک پیٹرول بم پھینکا گیا، جس کے رد عمل میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی کہ عرب ممالک مل بیٹھ کر ایک تنظیم بنائے، اور اس تنظیم کا مقصد یہ ہو کہ فلسطینیوں کو آزادی دلائی جائے اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکا جائے۔ تو چونکہ اس وقت جب اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس میں 30 ممالک شامل تھے، 30 اسلامی ملک اس میں شامل تھے اس تنظیم میں، اور زیادہ تر عرب ممالک اس میں شامل تھے۔ لیکن اس تنظیم کا وستار ہوا، اس میں وسعت دی گئی اور اس کو بڑھایا گیا، اور آج پوری دنیا کے 57 مسلم ممالک اس تنظیم میں شامل ہیں، یعنی 57 اسلامی ممالک اس تنظیم میں شامل ہیں، جس کی کہ ابھی کئی بار بیٹھک بھی ہوئی تھی فلسطین کے معاملات کو لے کر۔ تو میں آپ کو جو اہم بات بتانے جا رہا ہوں، ایک حیرت کی بات کہ چند دنوں پہلے کئی اخبارات میں نے بھی دیکھا، گجراتی اخبارات میں، انگلش اخبارات میں، اور دیگر اور بھی اخبارات میں، نیوز چینلوں میں، کہ OIC فیل ہو گئی، یعنی یہ تنظیم اتنی بڑی اور مضبوط مستحکم تنظیم اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدم کو نہ روک سکی، تو یہ تنظیم فیل ہو گئی۔ لیکن ہم اس کو اس طرح سے نہ لیں، بلکہ اس طریقے سے لیں کہ اس تنظیم کی جو بنیاد رکھی گئی آج سے 50 سال پہلے، وہ بھی فلسطینیوں کے حقوق کو واپس دلانے کے لیے، ان کی جو چھنی ہوئی زمین ہے، غصب کی ہوئی زمین ہے، انہیں واپس دلانے کے لیے اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ برسوں پہلے، یعنی 1948 میں جب اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا گیا اور UN میں یہ معاہدہ پاس ہوا کہ اسرائیلیوں کو بھی کچھ زمین کا حصہ دیا جائے اور فلسطینیوں کو بھی ان کی سرزمین سے بے دخل نہ کیا جائے، ان کے بھی حقوق دیے جائیں، تو اس معاہدے کے تحت لگ بھگ 48% زمین کا حصہ فلسطینیوں کے حصے میں دیا گیا۔ فلسطینیوں کو زمین ملی 48%، 48%، اور اس کے بالمقابل یہودیوں کو 44%، یعنی 44% زمین کا حصہ دیا گیا، اور 8% زمین یروشلم یعنی بیت المقدس اور اس کے احاطے
کے لیے مختص کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا، اور دونوں میں سے کسی کو اس کے کنٹرول میں نہیں دیا گیا، بلکہ UN اس کی نگرانی کرے گی۔ اس طرح سے یہ معاہدہ پاس ہوا۔ تو افسوس در افسوس کی بات یہ ہے کہ 1948 میں UN نے اس طرح سے ٹرو پاس کیا، اس طرح سے معاہدہ پاس کیا کہ 48% زمین فلسطینیوں کی ہوگی اور 44% زمین یہودیوں کو دی جائے گی، اسرائیل کی حکومت کو دی جائے گی۔ لیکن اس کے لگ بھگ 23 سال کے بعد، یعنی 23 سال کے بعد، جب یہ OIC تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تو مقصد بالخصوص یہی اس میں پیش کیا گیا کہ فلسطینیوں کو اس کی زمین واپس دلائی جائے۔ تو آخر اس کی زمین، فلسطینیوں کو ان کی زمین واپس دلانے کی مہم کیوں شروع ہوئی؟ تو معاملہ یہ ہے کہ 48% زمین جو فلسطینیوں کو دی گئی تھی، تو وہ دھیرے دھیرے اسرائیل یعنی یہودی سلطنت نے اس پر غاصبانہ حق جمانا شروع کر دیا اور غصب کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت تو کافی زمین یہودیوں نے ہڑپ کر لی ہی تھی، لیکن اس کے بعد یعنی اس تنظیم کے بننے کے بعد بھی یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور اس طرح سے فلسطینیوں کے حصے میں صرف 12% زمین بچی رہ گئی، یعنی صرف 12% زمین ہی فلسطینیوں کے پاس آج باقی رہی، اور 36% زمین یہودی ریاست نے ہڑپ کر لی ہے، غصب کر لی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ جب اتنی ساری زمین فلسطینیوں کی یہودیوں نے ہڑپ کر لی ہے، اور اس تنظیم کو بنے ہوئے بھی کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال ہو گئے، اس تنظیم کے حقوق کو واپس یہ تنظیم نہ دلا سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ آج ہم بدعمل ہو چکے ہیں۔ ہماری بدعملی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو مسلط فرما دیا ہے، اور اس تنظیم میں سب سے جو اہم حکم چلتا ہے وہ سعودی عرب کا چلتا ہے۔ تو چونکہ سعودی عرب خود ایک ڈکٹیٹرشپ یعنی ایک تاناشاہی حکومت وہاں چلتی ہے، عوام کی سنی نہیں جاتی، امت مسلمہ کی آواز ان کے کانوں سے نہیں ٹکراتی، تو وہ کسی کے حقوق کی ادائیگی کا خیال کیوں رکھیں گے؟ تو لہٰذا یہ تنظیم اس لیے کارآمد نہ رہی، اس لیے فعال اور متحرک نہ رہی کہ جو ان کے سربراہان ہیں، جو حکمران ہیں، وہ آج دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان ظالم حکمرانوں کی وجہ سے آج مسلمانوں کی ہر طرف بدنامی ہو رہی ہے، اور یہ بات اٹھ رہی ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تنظیم ہونے کے باوجود آج فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں، صرف زبان سے ہی مذمت کر کے یہ اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں۔ اور آپ یہ بات بھی خیال رکھیں کہ 57 ممالک جو مسلم ممالک کی تنظیم ہے، تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی آج 180 کروڑ سے زائد ہے، اتنی بڑی آبادی اور اتنے سارے ممالک، لیکن اس کے مقابل میں جو اسرائیل ہے اس کی آبادی صرف 90 لاکھ ہے، اور مسلمانوں کی سرزمین کے مقابلے میں اس کے پاس جو زمین وہ 1% ہے، 1% صرف ہے۔ اتنی چھوٹی سرزمین، اتنی چھوٹی حکومت، لیکن آج مسلمانوں پر مسلط ہو کر مسلمانوں کو کچھ گردانتی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم بدعمل ہو گئے، مسلمانوں نے اپنے اسلاف کے طریقے کو بھلا دیا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزدل مسلم حکمرانوں کے مقابلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران بھیجے، اور پھر سے مسجد اقصیٰ کو وہی شان و شوکت دلائے جو کہ آج سے صدیوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے بیت المقدس کو کامیابی اور کامرانی فتح عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔